Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Welcome to Wednesday night exclusive with myself, Tohai bin Jaleel. آپ لوگوں کے آج کامنٹس میرے پاس موبائل فون میں آ رہے ہیں اور ویلکم ٹو دا نیو سیٹ اپ ایز ویل. الحمدللہ ہم آج کے بعد اس سیٹ اپ سے لائیو جایا کریں گے اینڈ آئی اپولوجائز فار دا ڈیلے، کیونکہ ہم یہ بالکل نیو سیٹ اپ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے اس لائیو سیشنز کے لیے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ آئندہ ڈیلے نہیں ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر صبا، سسٹر فاطمہ، ام سکھی، ناظر، احتشام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر در نیاب، السلام علیکم. فائنلی یہ آپ نے سارکیزم کا سلام کیا ہے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. جی اور میں کمنٹس پڑھ لیتا ہوں آپ لوگوں کے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مانی شوکت، عائشہ، سید عمر، سسٹر اینا، بردر ناظم، بردر عدنان، آپ لوگ کون کون کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تھینک یو فار جوائننگ اس. آج کا جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ بڑا ایمان بوسٹنگ ہونے والا ہے، اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کلوزر، ہاؤ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرنے کے کون کون سے ذرائع ہیں اور ہم کن سٹیپس پہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں. جی ویلکم خان انیس فرام IOK. ویلکم احمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ہنی بابی، ویلکم سلمان پٹیل. ماشاء اللہ کیوٹ نیمز اینڈ فنی نیمز، بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سسٹر یسا شیرین فرام کراچی. نواب نوید، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایوری ون جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا یہاں پہ قبول فرمائے. جی نجوہ سید فرام پشاور، کرۃ العین فرام آئی تھنک اسلام آباد. جی تو انشاءاللہ یہ تو کامنٹس چلتے رہیں گے اور آپ لوگوں سے میں بات کرتا بھی رہوں گا. بٹ بیفور دیٹ پہلے تو میرے کنسرنز اور میری سنسیئرسٹ پریئرز فار دا پیپل آف کراچی، جو کراچی میں برے حالات کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں، اور جو پاکستان سے باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو سب سے تقریباً بڑا سٹی، میٹروپولیٹن سٹی جو ہے کراچی، اس میں بارشوں کی وجہ سے کافی سیلاب اور پانی آ چکا ہے. لوگوں کی جو ڈیلی لائف ہے بہت متاثر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. جو لوگ مشکلات میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کی مشکلات مصیبتیں دور فرمائے اور ان کے لیے نجات کا راستہ نکالے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تاکہ ان کے جس طرح سے ان کے آنے والے دن ہیں ان کے لیے آسان بنتے جائیں اور وہ اپنی نارمل جو ڈیلی لائف ہے اس کو کنٹینیو کریں. اور جو لوگ کراچی میں ہیں یا جو پورے پاکستان میں ہیں، میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ جتنا بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں پیسے، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے ادارے ہیں ماشاءاللہ جو کہ کھانا پکا کے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا کنسرن ہمارے لوگ ہونے چاہیے، ہماری جو نظر ہے اپنے بندوں پہ ہونی چاہیے، اپنے پڑوسی شہروں کے رہائشیوں پہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ کن مصیبتوں کو اور مشکلات سے سفر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مکمل جو ہے نا ان کو نجات دے اس مصیبت سے. رادر انفارچونیٹلی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کی نظر ان کی انٹرسٹ کس میں ہے، یا وہ دیکھ رہے کیا ہیں کہ رسوڑی میں کون تھا. اصل ان کا جو ہے نا پریشانی یہ ہے کہ اس رسوڑی میں کون تھا اس کو تلاش کرنا ہے. ہماری فکر پریشانی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. سو موونگ آن ٹو دا ٹاپک جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. مجھ سے پچھلے کچھ عرصے میں بہت سارے کویشچنز آ رہے تھے اور بڑے ڈپریسنگ کویشچنز تھے کہ ہم بالکل ہی ہمارا ایمان کا لیول تباہ و برباد ہو چکا ہے. رمضان کے بعد جو ایک فیلنگ تھی ایمان کی، اسپیشلی رمضان میں، وہ جا چکی ہے. ایون حج کے ذوالحجہ کے کچھ دن میں بھی ہم نے اس فیلنگ کو محسوس تو کیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ فیلنگ نہیں ہے. وی آر فیلنگ ویری اسپریچولی لو. اور ہم کیا کریں، ہم گرتے سے گرتے چلے جا رہے ہیں. نہ نماز میں لذت محسوس ہو رہی ہے، جو اللہ سے تعلق تھا وہ بالکل مینٹین نہیں رہا. ہم کیا کریں، بہت پریشانی کی بات ہے. ایک تو گڈ نیوز ان لوگوں کے لیے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، جن کو یہ فکر اور پریشانی ہے، جن کو یہ پریشانی ہے کہ ان کا ایمان کم ہو رہا ہے. کیونکہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے
یہ ہمارا عقیدہ ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے. لیکن صحابہ جس طرح سے ایمان پہ کام کرتے تھے اور اپنے ایمان کے لیول کو ہمیشہ ریزڈ رکھتے تھے، ہمیں بھی کام کرنا ہے. صحابہ کا جو ایمان کا لیول تھا وہ سال کے زیادہ دن اوپر ہوتا تھا، کبھی ایک دو دن نیچے ہو گیا تو ہو گیا. اور ہمارا سارا سال کا جو ہماری جو ویو لینتھ ہے ایمان کی، وہ نیچے چل رہی ہوتی ہے، بلو دا لائن. اور جب کچھ دن آتے ہیں شاید رمضان میں یا کچھ ایسے دنوں میں جب ہمارے مشکلیں مصیبتیں یا کوئی ہم اسپریچولی ہائی فیل کر رہے تو ہماری جو ایمان کا لیول ہے وہ بہتر ہوتا ہے. سو آئی ووڈ ریکویسٹ اینڈ میک اے ہمبل ریکویسٹ آل آف یو کہ اس سیشن کو بڑے غور سے تدبر سے سنیں تاکہ ہم لوگ اپنے ایمان کے لیول کو اس 21st سینچری میں بلڈ اپ کر سکیں. واللہ آج کل کے دور میں پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ فتنے پھیلتے جا رہے ہیں. اینڈ ایز لائف از پروگریسنگ اٹ از ناٹ اے سرپرائز دیٹ وی ہیئر مائی ایمان از گیٹنگ لو. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث میں کہ جس طرح سے کپڑے ویئر اینڈ ٹیئر ہو جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس طرح سے تمہارا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے اور بوسیدہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہارے ایمان کی تجدید کریں. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی تجدید کریں اور ہمارے ایمان کو بڑھا دیں. بٹ دا ڈیزائر آف چینج ہیز ٹو کم فرام ود ان آر سیلوز. اگر ہم خود کوشش نہیں کریں گے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور مجھے بس اپنا مینٹور بنا لے، مجھے جو ہے نا ایک مینٹورشپ دے دے اور میں اس کے اندر جو ہے نا اس کا مرید بن جاؤں اور اس کو مجھے ہاتھ پکڑ کے چلا کے چلے، تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا. اسلام میں ہم سب خود اپنے نفس پہ، اپنے دل پہ فوکس کرتے ہیں. سوکریٹس کا اپنے نام سنا ہوگا، سقراط جس کے ہم نام سے جانتے ہیں. وہ بڑا اپنے علاقے کا، اپنے ٹائم کا دانا اور انٹلیکچوئل سمجھا جاتا تھا. واقعات میں آتا ہے کہ وہ دریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ اے سقراط مجھے اپنا سارا علم دے دے، جتنا بھی نالج تیرے پاس ہے میں تیرے سے لینے آیا ہوں. تو سقراط نے کیا کیا، اس کی کمر سے پکڑ کے اس کو پانی میں اس کا سر گھسا دیا، حتیٰ کہ وہ اس حالت میں پہنچ گیا کہ اس کو سانس نہیں آ رہا تھا اور اپنے ہاتھ پاؤں زور سے مار رہا تھا کہ کہیں کسی طرح نکل سکے وہ. تو جب بالکل ہی مرنے والا تھا اور بے ہوش ہونے والا تھا، سقراط نے اس کو نکالا تو اس نے عجیب سی لک کرائی سقراط کو اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، ہماری لینگویج میں یہ تم نے کیا چول ماری ہے، کہ تم نے کیا کیا ہے. تو سقراط نے کہا کہ جتنی تڑپ تیرے اندر سانس کی تھی جب تو پانی میں تھا، جب تیرے اندر اتنی تڑپ علم کی آ جائے گی تو میرے پاس آنا، تو جی میں اپنا سارا علم دے دوں گا. ایک ایگزامپل سے میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں یہ کہ دا ڈیزائر آف چینج اینڈ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ٹو کم ود ان آر سیلوز. نالج دیٹ ڈز ناٹ اسٹاپ ون فرام بیڈ ڈیڈز وڈ نیور سیو ون فرام دا ہیل فائر. ہم جتنے مرضی لیکچرز اٹینڈ کر لیں، جتنا مرضی سن لیں، جتنا مرضی علم گین کر لیں، اگر ہمیں وہ علم اپنے گناہوں سے نہیں بچا پا رہا، ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ جہنم کی آگ سے کیسے بچا پائے گا؟ جو نالج ہمیں بستر سے اٹھ کے فجر کی نماز پہ مسلح پہ نہیں کھڑا کر رہا، وہ نالج، وہ ایمان ہمیں اس دنیا سے جنت تک کیسے پہنچائے گا؟ تو جو ایمان ہے نا وہ علم اور عمل کے ساتھ ہوتا ہے. اور آج ہم ٹیکنیکس پڑھیں گے ہاؤ ٹو بلڈ آر ایمان، کیونکہ ہمت العالم العمل و ہمت الجاہل الروایا. ایک جو نالجبل شخص ہے نا اس کی ہمیشہ کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ عمل کرے، اللہ کو راضی کرے. لیکن یہ جو اگنورنٹ ہوتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے، وہ صرف زبان سے بولتا رہتا ہے کہ بس لوگوں کو میں خیر کی بات پہنچاتا رہوں، لیکن اس کا عمل نہیں ہوتا. سلف صالحین رحمہم اللہ کہا کرتے تھے، بلکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے، کہا کرتے تھے کہ the thing I fear the most on the day of judgment will be I'll be asked by Allah subhanahu wa ta'ala یا ابا ذر قد علمت فکیف عملت فیما علمت. اے ابو ذر تو جان چکا تھا، تجھے علم مل چکا تھا، فکیف عملت فیما علمت، تو نے کیسے عمل کیا، کتنا عمل کیا اس علم پہ جو تو جان چکا تھا. سو starting from the very first technique to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and to feel that deep connection with Allah subhanahu wa ta'ala is remembering death، اپنی موت کو یاد کرنا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، کثرت سے حازم اللذات کو یاد کیا کرو. frequently constantly remember the destroyer of pleasures which is الموت، which is death. اور ہم کتنا فریکوینٹلی یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی نصیحت کیا ہے کہ تم کثرت سے یاد کیا کرو. اور ہم کتنا کثرت سے یاد کرتے ہیں؟ اگر دو چار دنوں میں کوئی شخص اچھی محفل میں کہہ دے کہ یار ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، تو ہم سب اس کے بارے میں چیخ پڑتے ہیں کہ یار یہ کیا تو نے بات کر دی، یہ کہ تو نے یاد کرا دیا، ہمارا سارا مزہ ختم کر دیا.
ابھی تو انجوائے کر رہے تھے, ابھی تو ہلا گلا گپ شپ ہو رہی تھی, موت تو تم بیچ میں سے کہاں لے آئے, سارے تم نے جو نا پارٹی کو خراب کر دیا ہے, یو آر اے ٹرن آف. لیکن اللہ کے میں کہہ رہا ہے کثرت سے تم اس کو یاد کرو. ابراہیم الحربی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, اور جو وہاں کا پرنس تھا اس نے پوچھا کہ شیخ ایسا کیوں ہے کہ وی لو ٹو لیو اینڈ وی ہیٹ ٹو ڈائی, ایسا کیوں ہے, ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں اور ہم موت کو یاد کیوں نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے فرمایا لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ, کیونکہ تم نے دنیا کی لائف کے لیے انویسٹ کر کے رکھا ہے, بیکاز یو ہیو بلٹ دا لائف آف دس ورلڈ اینڈ یو ہیو ڈسٹرائڈ دا ہیئر آفٹر. دیٹ از دا ریزن یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو فرام اے پلیس وچ یو ہیو بلٹ ٹو اے پلیس وچ یو ہیو ڈسٹرائڈ. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اصل انویسٹمنٹ کہاں کر کے رکھی ہے, دنیا کی زندگی میں یا آخرت کے لیے. امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ وچ از مور سرٹن بٹ پیپل ڈیل ود اٹ ایز اٹ از ڈاؤٹ فل. جیسے بالکل یہ آنی نہیں ہے. کوئی ہے آج تک جو کہ موت سے بچا ہو, کوئی ہے ایسا جو کہ جس نے آج تک موت کا مزہ نہ چکھا ہو. اگر کوئی ایسا ہوتا جو موت کے منہ سے جس کو نجات مل جاتی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میت ہونے لگے, آپ بھی فوت ہونے لگے ہیں, آپ وفات پائیں گے. وانہم میتون, اور یہ سب وفات پا جائیں گے. جتنا مرضی بچ لو, جتنا مرضی اپنے ہیلتھ پہ کام کر لو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں بھی ہو, تم جہاں بھی ہو, یدرککم الموت, تمہیں موت آ کے رہے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے تم بڑے بڑے قلعوں میں کیوں نہ ہو, تم فورٹس میں کیوں نہ ہو, تم اپنی جتنی مرضی پروٹیکشن کر لو, تمہارے گارڈز کیوں نہ ہو, تمہارے پاس جتنا مال کیوں نہ ہو, تمہارا جتنا مرضی سٹیٹس, تم جتنے مرضی سیاسی بڑے عہدے پہ کیوں نہ ہو, یدرککم الموت, تمہیں موت آ کے رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے. میں آپ سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں چھوٹا سا. وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مجھے بڑی بری اسٹمک انفیکشن ڈیولپ ہوئی, اور میں چونکہ فوڈی ہوں, میں نے اس سے پچھلی رات کو باہر کا پیزا کھایا تھا. تو اگلے دن جب مجھے وہ ڈیولپ ہوئی, دوپہر میں تھوڑا بہت بخار تھا, ٹھیک ہو گیا. رات کو جب دوبارہ بخار شروع ہوا تو سلولی اینڈ گریجولی وہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ میری پوری باڈی شیور کر رہی تھی, اینڈ آئی واز ان کانسٹنٹ موشن. میرے پورا جسم ہل رہا تھا. آج تک مجھے ایسا بخار نہیں ہوا تھا جس میں پورا جسم جو ہے نا وہ ایسے تڑپ رہا ہے. اینڈ آئی واز ٹرائنگ ٹو کنٹرول مائی سیلف کہ میں نہ ہلوں اور میں نہ شیور کروں, لیکن اٹ واز سو ہارڈ اینڈ اٹ واز سو پینفل کہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. اور جب ایمرجنسی میں میرے جو گھر پہ کزنز آئے ہوئے تھے وہ مجھے لے کے گئے ہاسپٹل, اینڈ یقین جانے بیکاز آف دا لیول آف شیورنگ اینڈ بیکاز آف دا لیول آف ٹیمپریچر آئی واز سفرنگ تھرو, آئی واز اسیومنگ دیٹ آئی ایم گونا ڈائی ان دا نیکسٹ مے بی 24 hours. کیونکہ جتنا زیادہ مجھے باڈی شیور کری اور جتنا ہائی ٹیمپریچر ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ریزنس کی وجہ سے میرے ٹیسٹ میں نے جب کرایا تو 1-2 ٹیسٹ ایب نارمل سے آئے, تو اس کی ریزن آئی تھاٹ کہ شاید اس وجہ سے. اس میں لکھا تھا کارڈیک اریسٹ کین ہیپن, سم ادر تھنگس کین ہیپن ایز ویل. تو مجھے لگ گیا کہ آئی تھنک آئی ایم گونا پاس اوے. اور میں نے اتنا زیادہ اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنا جلدی, ابھی تو بڑے پلانس تھے, دین کے کام کے پلانس تھے, ایڈونچر ٹرپس پلان کیے ہوئے تھے, بہت ساری چیزیں پلان کی ہوئی تھیں, لیکن دا فیلنگ کہ آئی ایم گونا ڈائی ان دا نیکسٹ 24 hours, آئی مائٹ بی اے ڈیڈ باڈی. تو دل نے یہی پکارا اور کہا کہ تیاری ابھی تک نہیں کی ہوئی, میں ابھی ریڈی نہیں ہوں. یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور موت کی یاد انسان کو ہر وقت اپنے رب سے ملنے کی اور اپنے رب کے سامنے حساب دینے کی تیاری میں لگا دیتی ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جب موت آئے تو ہمارا دل کہے کہ ہاں الحمدللہ میں تیار ہوں, تو اپنی موت کو روزانہ یاد کریں. روزانہ لیو ایز اف یو آر گونا ڈائی. اللہ کے نبی نے ہمیں کیا فرمایا, اور یہ ڈیوائن ریولیشن ہے, فرمایا تم زندگی اس طرح گزارو, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, لیو ان دس لائف ایز اف یو آر اے ٹریولر اور وے فرر. تم جو نا مسافر ہو یا اسٹرینجر ہو. اور صحابہ نے کیا سمجھا اس حدیث سے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح کرو تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا کہ رات کو میں دیکھوں گا. واذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اور جب رات کرو تو پھر یہ مت امیجن کرو, یہ مت اسیوم کرو کہ میں کل زندہ ہوں گا. تو ایک شخص تھا جس کو
مسجد میں لوگ بڑا متقی جانتے تھے اور اس سے کہا کہ آپ کائنڈلی نماز پڑھائیں, آپ ہمیں لیڈ کریں نماز میں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں ابھی اچھا محسوس نہیں کر رہا, میں کل تو میں فجر کی نماز پڑھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اس بات کا یقین ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کل فجر پہ زندہ ہوں گے. ہاؤ کوڈ یو سے دیٹ؟ سو انہوں نے اس بندے کو امام مقرر نہیں کیا. اینڈ دس از اے ٹرو اسٹوری. دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ کیوں اتنی لمبی لمبی خواہشات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سلف صالحین اپنی موت کو یاد رکھنے کے لیے پتہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی زندگی میں ہی بلکہ اپنے گھر کے اندر اپنے بیڈ روم میں اپنی قبر کھودتے تھے, اور اس قبر کو کھود کے لحد بنا کے اس میں لیٹ جایا کرتے تھے, اور اس میں جب لیٹتے تو پکارتے حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. قرآن کی آیات کہ جب کسی کو موت آتی ہے, جب کسی کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے, کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعون, یا اللہ واپس بھیج دے, یا اللہ واپس بھیج دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, میں وہ اعمال لازمی کروں گا, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں کروں گا. میں پیرافریز کروں آیت کو, فیما ترکت, جن کو میں چھوڑ چکا تھا. اور پھر اٹھتے قبر سے, اپنے کپڑے جھاڑتے اور اپنا نام لیتے, اے توحا جو تو نے قبر میں اپنے رب سے وعدہ کیا تھا, اللہ نے تیرا وعدہ پورا کر دیا, تجھے دنیا واپس بھیج دیا. اب تو اپنے رب کے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کہ میں یا اللہ وہ اعمال کروں گا جو میں چھوڑ چکا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فیوچری خبریں بتا رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے, میں اور آپ والعیاذ باللہ اگر ہم نے اعمال نہ کیے اس دنیا میں تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اللہ واپس بھیج دے ہمیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ موت کے ٹائم پہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہے, عبداللہ بن احمد ان کے ساتھ ہیں, اور کہہ رہے ہیں نہیں ابھی نہیں, نہیں ابھی نہیں, نہیں ابھی, چیخ رہے ہیں. اینڈ ہی از ان دا سکرات الموت. تو جب ان کو ہوش آیا تو ان کے بیٹے نے پوچھا, اے ابا جی آپ کیوں ایسے کہہ رہے تھے, ہم تو پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا بیٹا شیطان میرے سامنے آیا اور اپنی انگلیاں چبا رہا تھا. اینڈ دس از اے آتھینٹک نیریشن فرام ہم. اپنی انگلیوں کو چبا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا, اے احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا. اور کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں, نہیں ابھی نہیں. اینڈ دس از اے ٹرک آف شیطان کہ تو کامیاب ہو گیا تاکہ میں تیرے علم کا تجھے ایک بوسٹ دلاؤں اور تو تکبر کرے, میں اپنے علم کی وجہ سے کامیاب ہو گیا. اینڈ شیطان نیور لیوز اس ٹل آر لاسٹ بریتھ. تو ہم نے تب تک اس کو فائٹ کرنا ہے اور اپنی موت کو یاد رکھنا ہے. اینڈ واللہ العظیم یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس, جب میں نے موت کو یاد کیا, جب میرے سامنے کسی کی وفات ہوئی, جب قبرستان جا کے قبروں کی ڈیٹس پڑھی, ان کے نام پڑھے اور ان کو دیکھا اور آبزرو کیا, تو اس دنیا کو حقیر ہی جانا, اور یہ دنیا واقعتاً اس کی یہی حقیقت ہے. اور آخرت کی تیاری میں مزید دل کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مزید بڑھا. دس از دا فرسٹ تھنگ. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانیں. اینڈ دس از ون آف دا چیف آف آل ٹیکنیکس. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کون, وہ کیسا ہے, اس کی کیا کوالٹیز ہیں, اس کے نام کیا کیا ہیں, وہ کیا کرتا ہے, اس کی صفات کیا ہیں, اس کا میرے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہے, وہ کتنا رحیم و کریم ہے. جانیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ایک شیخ بتا رہے تھے مولانا صاحب کہ ہم لوگ میرا ایک پولیس میں دوست تھا, غالباً وہ ڈی ایس پی تھے, اور ہم ایس پی کو ملنے جا رہے تھے. تو ہم پولیس اسٹیشن کی طرف گئے, اور جہاں پارکنگ تھی, مین گیٹ کے سامنے, وہ دور تھی. تو ہم پچھلے والے گیٹ کے سامنے آ کے, جو قریب پارکنگ تھی, کیونکہ دھوپ تھی, ہم نے قریب گاڑی پارک کر دی اور ہم نے کہا اپنے دوست سے ملتے ہیں. اندر جانے لگے تو وہاں پہ ایک پولیس آفیسر بیٹھا ہوا تھا کہ کون ہے جی, آپ لوگ نہیں جا سکتے یہاں سے, مین گیٹ سے آئیں, اوپر سے آئیں. تو نے کہا جی میں ایس پی, میں اپنا تعارف نہیں کرایا بلکہ میں اپنا نام بتایا, اور مولانا صاحب نے کہا میرا نام یہ ہے, تو ہم فلاں ڈی ایس پی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں ہے میری بات کی, آپ اوپر والے گیٹ سے, وہ تو آؤ اوپر والے گیٹ سے آئیں. تو انہوں نے پھر اپنا نام بتایا کہ میں یہ ہوں, اور ہماری اپوائنٹمنٹ سیٹ ہے, ہمارا ٹائم سیٹ ہے, ہم ان کو بتا کے آ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے ملنا تھا, لیکن آپ ہمیں الاؤ نہیں کر رہے, آپ جانے دیں ہمیں. تو وہ اس نے غصے سے ڈانٹا اور کہا کہ اوپر سے آؤ فوراً سے, میں تو میں کہہ رہا نہیں ہوں. تو جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ایس پی فلاں فلاں ہوں, اور دوسرے مولانا صاحب نے بھی, ہی واز ویری فیمس, تعارف کرایا, تو انہوں نے کھڑے ہو کے سلوٹ مارا, کہا کہ سر معذرت, آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا, آپ آ جائیں, بالکل یہاں سے آ جائیں. تو کہتے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں میں تو چلا گیا اور ساری ہماری ملاقات ہو گئی, لیکن اصل جو چیز مجھے ریئلائز ہوئی وہ یہ کہ ہم چاہے سارا دن بھی کھڑے رہتے ہیں نا, اور ان کو کہتے رہتے کہ ہماری اپوائنٹمنٹ سیٹ ہے, ہم ان کو جانتے ہیں, وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں, باہر دھوپ ہے, وہ لمبا راستہ ہے, ہمیں جانے دیں. انہوں نے ہمیں جانے نہیں دینا تھا جب تک ہم نے اپنا تعارف نہیں کرایا, اور وہ کھڑے ہو کے انہوں نے سلوٹ مارا. تو ہم جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے نا, تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں کہ اوپر سے آؤ, ہمارے لیے نہیں ہے, دیکھی جائے گی.
کیونکہ ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، ہم اللہ کی قدر و قیمت نہیں جانتے، ہم اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اس کے میرے پہ کتنے احسانات ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے اور پہچانیں گے تو جب بھی قرآن کی کوئی آیت ہم پڑھیں گے یا جب بھی کوئی نبی کی حدیث پڑھیں گے، کھڑے ہو کے سلوٹ ماریں گے اور کہیں گے سمعنا وأطعنا۔ صحابہ نے کیوں عمل کیا ہر ایک چیز پہ؟ کیونکہ ان کو اللہ کی پہچان ہو گئی تھی، ان کو اللہ کی پہچان اللہ کی بھی نے کرا دی تھی۔ They knew who Allah subhanahu wa ta'ala is، اس لیے جو بھی آتا ان کو پتہ تھا یہ کس ذات کی طرف سے آ رہا ہے، اس لیے وہ سمعنا وأطعنا کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس ذات کی طرف سے آ رہا ہے کہ جب میں بیمار ہوں مجھے اس نے شفا دینی ہے، میں جب فقیر ہوں مجھے اس نے غنی کرنا ہے، میں جب پریشان ہوں وہ میری پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ تو ہر چیز کا خالق و مالک وہ ہے۔ اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے بیمار وہ کر سکتا ہے، میرے سانسیں اس کے ہاتھوں میں ہیں، میری نظریں اس کے قبضے میں ہیں، وہ جس ٹائم چاہے مجھے تباہ برباد کر دے، مجھے موت دے دے، اور وہ جس ٹائم چاہے مجھے بلند و بالا کر دے اور عزت والا بنا دے۔ تو میں اس کے علاوہ کس کو راضی کروں؟ اس کے علاوہ ہے کون؟ تو اپنے رب کو جانے۔ دیکھیں نا، کوئی شخص اپنے اگر باس کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس باس کے بارے میں جانتا ہے، اس کی لائکس، اس کی ڈس لائکس، اس کی ہابیز کے بارے میں جانتا ہے کہ میرے باس کو کیا پسند ہے، اس کی ہابیز، اس چاکلیٹس پسند ہیں یا اس کو فروٹس پسند ہیں، اور جب بھی وہ گفٹ دیتا ہے اس کو وہی چیز دیتا ہے، اور اس کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ لیتا ہے تاکہ وہ اپنے باس سے قریب ہوتا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے رب سے قریب ہوں، ہمیں اپنے رب کے ناموں میں انٹرسٹ لینا چاہیے، ہمیں اس چیز میں انٹرسٹ لینا چاہیے کہ میرے رب کو پسند کیا ہے۔ اس لیے تو صحابہ کے ہر وقت سوال ہوتے تھے، یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ کون سے ایسا اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بلند و بالا ہیں، سب سے ان کا بڑا درجہ، بڑا مقام ہے؟ ہم کثرت سے احادیث میں دیکھتے ہیں اور صحابہ یہ چیز پوچھ رہے ہیں کیونکہ ان کو چاہتے تھے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ ہم اپنے بچوں کے جو ہمیں سب سے پیارے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے ملٹیپل نیمز دیتے ہیں، ان کو بچوں کے نک نیمز ہوتے ہیں، گڈو، پالو، ببلو، ٹونو، سب نام ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ ہم اسے محبت کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بھی اتنے سارے نام ہیں، ہم نے کبھی پڑھا ان کے ناموں کے بارے میں؟ کبھی ہم نے ان کے ناموں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کے ناموں کی امپلیمنٹیشن میری زندگی میں کیسے ہے؟ جب میں گناہ کرتا ہوں تو وہ غفار کتنا ہے، جب میں مشکل میں ہوتا ہوں تو وہ الودود کتنا ہے، الوہاب کتنا ہے، جب میں دعا کرتا ہوں تو وہ السمیع کتنا ہے، القدیر کتنا ہے۔ تو ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان سے اس کی بیوٹی کی وجہ سے پیار کرتا ہے اور اس کی محبت میں شکار ہے، تو وہ جان لے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ سب سے خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی شخص سے اس کی ڈومینین اور پاور کی وجہ سے اسے محبت کرتا ہے اور اسے امپریسڈ ہے، تو وہ جان لے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ بے شک آسمان اور زمین کی بادشاہت ایک رب العالمین کے پاس ہی ہے، ہر چیز اسی کی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی عزت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے اس کی عزت اور مقام مرتبے کی وجہ سے، تو وہ جان لے کہ تمام عزتیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کہ تمام عزتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت انسانوں سے محبت کرتا ہے اور وہ ہر کسی کو نوازتا ہے اور بانٹتا ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص سے محبت کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غنی ہے، بہت مال خرچ کرتا ہے، لوگوں پہ دن رات پیسے بہاتا ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن رات انسانوں پہ اور جنات پہ خرچ کر رہے ہیں اور ہر مخلوق پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہر کوالٹی کا پینیکل اور پیک اور نروانہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، ہر صفت اللہ کی ذات میں کمال پہ موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھنے میں کیسے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب معراج کے موقع پہ گئے تھے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا یا عائشہ نور نور فکیف ارا، عائشہ وہاں تو نور ہی نور تھا، اٹ واز آل لائٹ، میں کیسے دیکھ سکتا؟ جیسے ہم شدید اندھیرے میں ہونا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، پچ ڈارکنیس میں، اسی طرح جب پچ لائٹ ہو نا اور بہت زیادہ لائٹ ہو تبھی کوئی انسان کی آنکھیں جو ہے نا کچھ دیکھ نہیں پاتی۔ تو اٹس آل نور، لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اس چادر کو ریموو کر دیں تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے اس دنیا میں، صحیح حدیث میں آتا ہے دس از ہاؤ بیوٹیفل ہی از، اتنی بیوٹی کہ ہماری یہ جو نیکڈ آئی ہے انسان کی اس کو دیکھ نہیں سکتے۔
اور جنت میں جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. یہ جو ہے نا ولدینا مزید، یہ کیا ہے؟ کہ ہم ان کو اپنے چہرے کا دیدار کریں گے. اور جب اللہ رب العالمین جل جلال الملک اپنے چہرے کا دیدار کریں گے تو پھر انسانوں کو جنت بھی بھول جائے گی کہ ہم جنت میں ہیں. ہر نعمت سے بڑی نعمت اس کی ہوگی. تو وہ ذات جو کتنا رحمان الرحیم ہے، ہر ایک ایک سیکنڈ ہمیں نواز رہا ہے، اور پھر ہم سے ڈیمانڈز بھی اس کی بہت تھوڑی ہیں، اور اس کے لیے وہ تو محتاج ہی نہیں ہے. اللہ صمد. تم عبادات کیوں کرتے ہو؟ اپنے لیے کرتے ہو. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. تم احسان کرو گے تو اپنے لیے احسان کرو گے. تم اپنے لیے احسان کرتے، ہر بندہ اپنے لیے احسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تو اس آسمان اور زمین، ان چاند سورج جنات انسان مخلوقات سب سے جو ہے نا غنی ہے. تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں. تو اس اللہ کو جانیں، اس اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. اس کا عرش کیسا ہے، اس کی کرسی کیسی، لمبا ٹاپک ہے. میں آپ کو ایک حدیث بتا کے ختم کرتا ہوں یہ بات کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حدیث میں آتا ہے، دس فرسٹ ہیون ایز کمپیئر ٹو دا سیکنڈ ہیون از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. ایک بڑا ڈیزرٹ لے لیں آپ، اور اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی اٹھا کے آپ ہیلی کاپٹر سے پھینک دیں، اور پھر ڈھونڈتے ہیں آپ کو ملے گی. حالانکہ آپ کو شاید پتہ بھی ہو کہ کس ہو سکتا ہے اس ڈائر میٹر میں گری ہو. یو کی ناٹ فائنڈ اٹ بیکاز اٹس سو ہیوج اینڈ ایمینس. دس فرسٹ ہیون ایز کمپیئر ٹو سیکنڈ ہیون از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. The second as compared to third is like a ring in a desert. Third as compared to fourth is like a ring in a desert. And fourth as compared to fifth is like a ring in a desert. And sixth to seventh, and the seventh to as compared to the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. And the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala as compared to the arsh is like a ring in a desert. Allahu Akbar. یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. What about the honor and the possessor of that arsh? اور اس کے جو ملائکہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں, they are huge. ان کے کندھوں پہ وہ عرش ہے اور ان کے قدمین زمینوں کی گہرائیوں میں ہیں. میں ایک دفعہ مکہ میں تھا اور یہ رمضان کی بات ہے. تو فرسٹ فلور پہ جا کے میں نے بس خاموشی سے میں لوگوں کو آبزرو کرنا شروع ہو گیا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, جسٹ ٹو آبزرو دا گرینڈیوسٹی آف دیٹ پلیس. تو اس میں نا وہ مطاف بھرا ہوا تھا, اٹ واز فل آف پیپل. اور جب میں وہاں کے میں نے کہا چلو میں ٹرائی کرتا ہوں تھوڑا سا کاؤنٹ کر لو کتنے ہیں. آئی کڈنٹ کاؤنٹ پیپل. میں نے کہا تو امپاسبل ہے, تو کیا کرنا چاہ رہا ہے. اور پھر میں نے دیکھا اچھا چلو میں کسی ایک دو کو نوٹس کرتا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں. اٹ واز ہارڈ ٹو نوٹس اینڈ کیپ این آئی آن ون اور ٹو پیپل, کیونکہ وہ اتنا زیادہ لوگ تھے, موو کر رہے تھے, تو میں ان کو دیکھ ہی نہیں سکا. اور میں کچھ کو سننا چاہا لیکن مجھے ان کی آواز بھی سنائی نہیں دی. اینڈ آئی اسٹارٹ تھنکنگ کہ سبحان اللہ, یہ سب اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ السمیع ہے, ہر انسان کی آواز کو سنتے ہیں. تو مجھے آئی واز بیفلڈ کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی آوازوں کو سن رہے ہیں. اور پھر جب میں تھوڑا سا اوپر اٹھا اور دیکھا پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو آوازوں کو سن رہے ہیں. اور پھر جتنی چونٹیاں ہیں اور جتنے چرند پرند ہیں اور جتنے جنات ہیں ان کی آوازوں کو سن رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم انسان تو 10 لوگوں کو ایک ٹائم پہ نہیں سن سکتے, اللہ تعالیٰ اربوں خربوں کو سن رہے ہیں ایک ٹائم پہ. اور پھر مجھے یہ واقعہ یاد آیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور قرآن میں آیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کلام کو, تمہارے ڈائلاگ کو سن رہے تھے. ان اللہ سمیع البصیر. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک عورت آئی, اللہ کے نبی سے کچھ بحث کرنے لگی اور ان کو لڑ جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں, اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بیچ میں فاصلہ تھا, ان دونوں اور میرے بیچ میں وہ کچھ فیٹ کا تھا, اور صرف بیچ میں ایک پردہ تھا, کیونکہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں ابھی وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا, اور سامنے ممبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. کہتی میں نے سننا چاہا لیکن میں اس کو نہیں سن سکی. اور اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر سے اس عورت کی آواز کو سنا اور قرآن میں جبریل کو بھیج کے نازل کر دیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها. اللہ اکبر. تو کہتی ہیں کہ میں I was amazed at how Allah subhanahu wa ta'ala can listen to things. اور کہتی ہیں تبارک الذی وسع سمعہ الاصوات. پاک ہے وہ ذات, praise be to Allah whose hearing encompasses all voices, جس کی سماعت ایسی سماعت ہے جو کہ ہر چیز کو سن سکتی ہے ایٹ اے ٹائم. تو یہ ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم اونچا بولو یا آہستہ بولو, اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز کو جانتا ہے. تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے, بہت بڑے ہیں,
لیکن ایک کوشچن سے میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ سے, وہ یہ ہے کہ ہاؤ گریٹ از اللہ ان یور ہارٹ. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کتنا بڑا ہے, ہمارے دلوں میں کتنی ویلیو ہے اس ذات کی, یہ اصل کوشچن ہے. وہ تو بہت عظیم ہے, لیکن ہمارے دلوں میں کتنا عظیم ہے. اور اگر ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کتنا عظیم ہے, تو وہ یہ دیکھیے, کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے نا وہ جانے کہ بہت سے لوگ کوشچن ہی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا, میں کیسے جانوں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں کیسے پہچانوں اس چیز کو. تو اللہ کے امین نے ہمیں سولوشن دے دیا اس کا, اور فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جاننے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کیا قدر و قیمت ہے, تو وہ جان لے کہ اس کے دل میں اللہ کی احکامات کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو حقیقت سمجھ رہا ہے اور ان کو ویلیو نہیں دے رہا, تو دیٹ مینس اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن اگر ایک انسان اپنے دل میں اس کو ویلیو دیتا ہے, اس کے بتائے ہوئے پرنسپلس پہ عمل کرتا ہے, اور اس کو اس کی بات کو مانتا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے, دس مینس کہ یس اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. کمنگ ٹو دا تھرڈ پوائنٹ ویری کوئکلی, وچ از دعا. دعا کریں, اینڈ دس از مائی فیوریٹ. میں جب بھی ڈسٹینس فیل کر رہا ہوں نا, یا جب بھی تھوڑا سا ایک جو کنیکشن ہوتا ہے, وہ جو ایک لاسٹ کنیکشن سا فیل ہو رہا ہوتا ہے, دس از واٹ آئی پریکٹس اینڈ دس ورکس فار می. ہو سکتا ہے شاید پہلا پوائنٹ کسی کے لیے ہو, دوسرا پوائنٹ کسی کے لیے ہو, تیسرا پوائنٹ کسی کے لیے ہو, لیکن یہ ہے نا, یہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آپ بھی اس کو آزمائیے گا. دس از این الٹیمیٹ کنیکشن ود اللہ سبحانہ وتعالی, دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے, دعا ہی تو عبادت ہے. اینڈ the basis of every prayer, every عبادہ is دعا. آپ حج دیکھ لیں, آپ زکوٰۃ خیر مالی عبادت ہے, آپ نماز دیکھ لیں, نماز میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی, تعریفیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا, اہدنا الصراط المستقیم. جو ساری تعریفوں کی وجہ تھی وہ یہ تھی, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے ہدایت دے, مجھے سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. دس از دعا. آپ باقی تہجد کو دیکھ لیں, آپ دعا اٹ سیلف اس کی دیکھ لیں, آپ حج میں دیکھ لیں, حج میں کنسسٹنٹ دعا انسان مانگ رہا ہوتا ہے. اینڈ دا بیسٹ دعا آن دا ڈے آف عرفہ از لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دس از دعا, اینڈ دس از دا بیسٹ دعا جو کہ اللہ کے امین اور تمام انبیاء نے عرفہ کے دن مانگی. اینڈ حج از عرفہ, اللہ کے امین فرمایا الحج عرفہ, حج از عرفہ, اور عرفہ کی جو پینیکل کیا ہے, دعا کرنا. تو دعا کو نا اپنی زندگی میں شامل کریں. یقین جانیں آپ کا لاسٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے صرف آدھے گھنٹے کی دوری پہ ہے. آدھا گھنٹہ چھت پہ چلے جائیں, آدھا گھنٹہ اکیلے ہو جائیں, اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, مصلی پہ بیٹھ جائیں اور ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں, جتنی آتی ہے کثرت سے بیان کریں, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں, اور پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اعلان کریں, یا اللہ میں کتنا گناہ گار ہوں, یا اللہ تیری مجھ پہ اتنی نعمتیں ہیں, رحمتیں ہیں, کرم ہے کہ میں گھن نہیں سکتا. میں ایکنالج کرتا ہوں یا اللہ, اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا کہ میں تیرا اچھا انسان بنوں, لیکن میں نے کیا کیا کہ میں گناہوں میں پڑ گیا, میں نے ظلم کیا اپنے نفس پہ. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, تو مجھے معاف کر دے, بے شک تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں ہے. ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی, بے شک میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمتیں مجھ پہ ہیں, اور میں اقرار کرتا ہوں بہت میں گناہ گار ہوں. ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یہ ہمیں ہر تشہد میں دعا مانگنی چاہیے. ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اللہ کے مینہ یہ ایڈوائز کی تھی کہ ابو بکر یہ دعا مانگو, ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یا اللہ میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا اور بہت زیادہ ظلم کیا ہے, ولا یغفر الذنوب الا انت, اور آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا ہے کوئی نہیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک, مجھے معاف کر دیں, اور کس طرح کی معافی, مغفرۃ من عندک, جو آپ کے پاس ہے, جو معافی آپ کے پاس ہے, بہترین قسم کی معافی. تو دعا کریں, اور یقین جانیں جو دعا ایک جو کنیکشن دیتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں دیتی ہیں, لیکن اس سے زیادہ میرے لیے کوئی اور چیز افیکٹو نہیں ہے. کثرت سے دعا مانگیں اور عاجزی ان کی ساری اختیار کریں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء, لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ کرم, زیادہ فضیلت والی ہے من الدعاء, دعا سے. لوگوں سے آپ مان لینا پیسے چاہیے مجھے آپ سے, آپ کو شاید ایک دن دے دیں گے, اگلے سے دوبارہ مانگے, دوبارہ پیسے چاہیے آپ سے, وہ پھر تھوڑا ہچکچائیں گے لیکن پھر دے دیں گے, اور پھر تیسرے دن تو شاید ابھی کال نہ اٹھائیں.
People get annoyed when you bug them more and more and you ask them. Allah subhanahu wa ta'ala gets angry when you don't ask him. یہ ہے الغنی, یہ ہے الودود, محبت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگے, بلکہ اللہ تعالیٰ الٹا اس پہ ناراض ہوتے ہیں جو اسے مانگتا نہیں ہے. انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پہ غصے ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. خود قرآن نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, کہ جو لوگ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. اور یہاں پہ مفسرین کیا کہتے ہیں کہ جو دعا نہیں مانگتے نا وہ تکبر کرتا ہے, وہ متکبر انسان ہے, اور وہ لیزی ترین انسان ہے جو شخص اس دنیا میں دعا نہیں مانگتا. تو کیا کرنا ہے آپ نے, ہر نماز کے بعد 15 منٹ یا 10 منٹ ڈیڈیکیٹ کریں دعا کے لیے. روزانہ کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد یا مغرب سے پہلے جو بھی آپ کا ٹائم فری ہے, اکیلے چھت پہ چلے جائیں جہاں آپ کو سورج نظر آ رہا ہو اور کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو, اور وہاں پہ ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں. اور تعریفیں بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہیں کہ اللہ لا نحصی ثناء علیک, ہم تو آپ کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک, آپ تو ویسے ہی جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود بیان کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا کہ ڈیپ کنیکشن, قرآن ایک لیگیسی آف دعا. کہ ہم تو انفارچونیٹلی ہم جو پاکستان, انڈونیشیا, جو انڈیا اور سب کانٹیننٹ کے مسلمز ہیں نا, ہم بڑے رٹے رٹائے, بڑے ایک نا ٹپیکل سے مسلمز بن چکے ہیں انفارچونیٹلی. بس جو رٹی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ ربنا آتنا, جو بھی دعائیں آتی ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع, اور بھی بڑھتے جاتے ہیں. کوئی کنیکشن نہیں, کوئی دل سے بات ہی نہیں. اصل جو قرآن ایک لیگیسی آف دعا ہے وہ کیا ہے کہ جو بات دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے. اصحاب کہف کیا تھے, انبیاء تھے؟ نہیں. کوئی بڑے جو ہے نا وہ عالم فاضل تھے؟ نہیں. ینگسٹر سے, یوتھ تھے, شرک کرنے والوں سے بھاگے اور کیا کہا, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحیّ لنا من امرنا رشدا, یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے اور وحیّ لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے افیئرز میں ہمیں گائیڈ کر دے, ہمیں راستہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو اتنا پسند کیا کہ قبول بھی کی, قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ اللہ کے نبی بھی پڑھیں, تمام صحابہ کرام اور اس امت کے بڑے بڑے امام, مفسرین, علماء اس دعا کو پڑھتے ہیں. ان ینگسٹرز کی دعا کیوں؟ کیونکہ دل سے نکلی تھی, دل سے نکلی تھی. اللہ تعالیٰ غافل دعا سے کبھی, غافل دل سے نا کبھی دعا قبول نہیں کرتے. تو جو بھی دعا مانگے میک شور قرآن کی مانگے, حدیث ثابت مانگے, بہت اچھی بات ہے. تو جوامع الکلم ہے, ان کی دعا مسنون دعائیں مانگیں اور اپنی بھی دعائیں مانگیں, لیکن تعلق دل سے ہونا چاہیے. اگر آپ کو ان کا مطلب نہیں آتا تو ایک دفعہ پڑھ لیں, پھر اپنے دل سے دعائیں مانگیں. یا اللہ, پنجابی میں, اردو میں, پشتو میں, جس لینگویج میں مانگ سکتے ہیں مانگیں. اللہ تعالیٰ کثرت سے دعا مانگیں, کیونکہ ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں اس میں دل سے نکلی والی دعا کا کیا اثر ہوتا ہے. ایک شخص تھا جو کہ کہتا ہے میں حج پہ گیا ہوا تھا, اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سنبھال کے میں حج پہ تھا, بس میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے بس میں بیٹھے ہوئے باہر کھڑکی سے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت, اس کو شاید کوئی ٹانگوں کا مسئلہ بھی تھا, آرتھرائٹس تھا یا کیا تھا, جو بھی تھا, اس کی وجہ سے وہ لنگڑی ہو کے اور وہ چل رہی ہے اور حج کر رہی ہے. تو اس بندے نے سوچا کہ تیرا کیا فائدہ, تو حج کرنے آیا ہے, کیا فائدہ کہ جب تم تو نوجوان ہو کے ہٹے کٹے ہو کے سیٹ پہ بیٹھے ہو اور بوڑھی عورت یہ نیچے چل رہی ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس نے وہ اترا اور اس نے اس عورت کو کہا کہ ماں جی آپ میری سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں, میں تو چل سکتا ہوں, میں تو چل لوں گا, آپ میری سیٹ پہ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ کے لیے چلنا بڑا تکلیف دہ ہے. اللہ اکبر. اس ماں جی نے یہ سنا نا, اس کے ایسے ہاتھ اٹھے اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھلائی کرے, اللہ تجھے ہر سال حج کرائے, اللہ تجھے ہر سال حج کرائے, اللہ تجھے ہر سال حج کرائے. بار بار اس نے دعائیں کی. تو وہ بیٹھ گئی, چلی گئی. اس کے بعد سے وہ کہتا ہے کہ ہر سال مجھے نہیں پتا کیسے میں آ کے حج کرتا ہوں, بلکہ اسٹوری شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ تم تو غریب انسان ہو, تم تو ورکر ہو ایک عام سی کمپنی کے, تم کیسے ہر سال حج کر لیتے ہو. تو اس بندے نے کہا کہ یہ واقعہ میری زندگی میں ہوا تھا, اس کے بعد مجھے نہیں پتا, کبھی میری کمپنی مجھے اسپانسر کر دیتی ہے, کبھی میرے کوئی جانے والا کہتا ہے کہ اس سال میں تمہیں حج کراتا ہوں ایز اے صدقہ, ایز اے چیریٹی, پتہ نہیں میں کیسے حج کرتا ہوں, ہر سال میں حج کرتا ہوں. یہ ہے دل سے نکلی ہوئی دعا. تو اپنے رب سے نا ایک یہ ڈیپ, یہ ہمارا اتنا بڑا ویپن ہے جس کو ہم کبھی یوز ہی نہیں کر رہے, کیونکہ دعا کبھی فیلئر, دعا ہمیشہ ایکسیپٹ ہوتی ہے, ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے. یا دعا آج کل میں جلدی ایکسیپٹ ہو جائے گی جلدی سے, یا دعا لیٹ ایکسیپٹ ہوگی, یا اس کی ایکسیپٹنس کی جو فارم ہے وہ بدلتی رہتی ہے.
اس ایکسیپٹنس کی ایک فارم یہ ہے کہ وہ تو قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کی قبولیت کی شکل کیا ہے کہ اس کے وجہ سے آنے والی آفت کو اللہ ڈال دیتے ہیں. میرا کوئی ولیعاذ باللہ ایکسیڈنٹ لکھا ہوا تھا، یا کوئی فائنینشیل لاس تھا، یا کوئی صحت خراب ہونا، کینسر ہونا تھا ولیعاذ باللہ، وہ دعا کی وجہ سے سائڈ پہ کر دیا تعالیٰ نے، تو کوئی آنے والی آفت ٹل جاتی ہے. اور ایک سب سے بہترین شکل دعا کی قبولیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھ لیں قیامت کے دن کے لیے، اور وہاں پہ پہاڑوں جتنے بڑی نیکیاں دیں کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم کرتے تھے، ان کا آج تمہیں میں اجر دوں گا. تو انسان کیا کہے گا، جو لوگ سن رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ہمیں قیامت کے دن ہر چیز کا اس ملتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اجیبوا دعوۃ الداعی اذا دعان، میں سوال کرنے والے کی جو سوال ہے اس کو میں پورا کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو ان کو چاہیے کہ وہ میری بھی بات مانیں. اور اس آیت پہ میرا ایک پورا لیکچر پڑا ہوا ہے. یو کین جسٹ گو ٹو مائی بیٹر ورژن سیریز آن مائی فیس بک اور یوٹیوب پیج. اس میں نے مینشن کیا تھا 1 ہیبٹ آف ہائیلی سکسیزفل پیپل، اس میں نے یہ مینشن کی ہوئی تھی. اس آیت کی تفسیر بتائی ہے کہ کتنی امیزنگ آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں جو ان سے دعا مانگتے ہیں. اینڈ میک دعا لائک کڈس، جس طرح بچے رو رو کے ضد کر کے دعا مانگتے ہیں. یا اللہ میں نے ہاتھ نیچے نہیں کرنے جب تک آپ نے میری دعا قبول نہیں کرنی. مجھے پتہ ہے آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، مجھے پتہ ہے آپ ہر کام کو پورا کرنے والے ہیں. آپ کے لیے تو کن کہنا ہے، صرف کن کہنے کی دیر ہے، میری بگڑی بن جانی. آپ کو تو کچھ بھی نہیں جانا. آپ تو آسمانوں اور زمین کے تمام مخلوقات کو نوازیں، انسانوں اور جنات کو تمام کو ایک میدان میں کھڑا کر لیں، ان سب کی خواہشات پورے کریں اول سے آخر کی. آپ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی کمی سمندر میں اگر ایک تیلی ڈالی جائے نا، ایک سوئی ڈال کے نکال لی جائے، جتنی کمی اس سمندر میں ہوتی ہے اتنی بھی کمی آپ کے خزانوں میں نہیں ہوتی. یا اللہ آپ میری دعا قبول فرما لیں. اینڈ میک دعا لائک کڈس، کرائے. اور ہم کیا بات کریں آج، ہاؤ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہاؤ ٹو بی ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگین. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از میک دعا فار اللہز لو. اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، اور ان کی محبت کا جن سے آپ محبت کرتے ہیں. وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ان اعمال کی محبت کا آپ سے میں سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ سے قریب کر دیں. So make this dua consistently. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. تو یہ کثرت سے دعا کریں. چوتھا پوائنٹ، ریڈ قرآن. اللہ اکبر. قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کے ایمان کو فوراً سے ایلیویٹ کر دیتی ہے اور انسان کو گائیڈنس پہ لے جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا قرآن سے تعلق کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں، اگر تو ہم مومن ہیں تو پھر اپنے پہ فٹ کر لیں، بشارت ہو. یہ بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے یہ جو آیت ہے قرآن کی، سورہ فرقان کی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے نا رونے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان انکریز کر جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. یہ سچے پکے ٹھکے مومن ہیں. یہ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. ان کے لیے درجات ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بڑے بڑے رزق ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں. تو ہم لوگ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر کرتے ہیں تو سارا کا سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارا ایمان تازہ کیوں نہیں ہوتا؟ وی آر مسنگ دا پوائنٹ. ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ کیا تالے پڑ گئے؟ تو وی نیڈ ٹو فوکس آن قرآن. سلف صالحین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہمارا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرے اور مجھے میری لائف کے بارے میں بتائے اور گائیڈ کیا، تو ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ یہ بڑا مس کر رہے ہیں. ایون عربی نہیں بھی آتی، پہلی بات تو عربی سیکھیں اور کثرت سے سیکھیں، مطلب یہ کہ امیجیٹلی سیکھیں. اگر نہیں بھی آتی تو اس کو ترجمے سے پڑھیں. ایک شیخ سے پوچھا گیا شیخ صحابہ کا تعلق قرآن سے کیسا تھا؟ تو شیخ نے بڑا سادہ سا جواب دیا اور بڑا ریلیٹیبل جواب دیا.
کہا کہ جس طرح آپ کا تعلق واٹس ایپ سے ہے، جس کا آپ کا تعلق واٹس ایپ سے ہے یا انسٹاگرام سے ہے، کچھ کا ٹویٹر سے ہے، کچھ کا فیس بک سے ہے، جتنا آپ اوپن واٹس ایپ کرتے ہیں فریکوینٹلی، جتنا آپ فریکوینٹلی اپنا ٹویٹر یا واٹس ایپ یا انسٹاگرام اوپن کرتے ہیں، اتنا فریکوینٹلی صحابہ قرآن اوپن کیا کرتے تھے. اور کتنی شرم کی بات ہے کہ واٹس ایپ فیس بک کے ساتھ ہی قرآن کی اپلیکیشن ہوتی ہے، مہینے گزر جاتے ہیں ہم اس کو کلک نہیں کرتے اور ہم ان کو کلک کرتے ہیں. قرآن شکایت کر رہا ہے قیامت کے دن ہماری. حالانکہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے. اور آپ کو پتہ ہے جو قرآن کو اپنا حصہ بناتے ہیں لائف کا اور کو سمجھتے ہیں، وہ اتنا اللہ سے ڈیپ کنیکشن اور کلوز فیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی فیملی کہا ہے. اللہ جل وعلا نے ان کو اپنی فیملی قرار دی ہے. اللہ کی فرمایا ان اللہ اہلین من الناس، اللہ تعالیٰ کی کچھ فیملیز ہیں لوگوں میں سے. قالوا یا رسول اللہ من ہم، کون ہیں وہ لوگ یا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا ہم اہل القرآن و خاصہ، اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ، کہ جو اہل القرآن ہیں یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیملی والے ہیں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ والعیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے عزت اور توقیر بخشی کہ یہ میرے قریبی لوگ ہیں. اہل القرآن و خاصہ، جو قرآن والے ہیں، جو قرآن کو پڑھ کے رکھتے ہیں، اور جو قرآن کو ریشم کے لباس میں لپیٹ کے اور چوم کے اور الماری کے پیچھے اوپر ڈال دے اور اس پہ مٹی پڑی رہا کھولے ہی نا، یہ اصل بے ادبی ہے قرآن کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے، وقال رسول یا رب انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں قرآن پہ پیٹ کرنا چاہیے، بڑی بے ادبی ہے، بڑی بے ادبی. قرآن کو پاکٹ میں ڈالنا بڑی بے ادبی ہے. اصل بے ادبی پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کو الماری میں اوپر رکھ دینا کبڈ میں، اور اس کو دن گزر جائے کھولنا ہی نہ، ہفتے گزر جائیں کھولنا ہی نہ. یہ اصل بے ادبی ہے. تو اس لیے بے شک پاکٹ میں ڈالیں، احترام کریں، بے شک کمرے میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں، لیکن اس کو جو ہے نا اس کو پڑھنا نہ چھوڑیں. یہ اصل قرآن کی بے ادبی ہے. کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ القرآن حجۃ لک او علیک، یا آپ کا ساتھ ہوگا یا آپ کے خلاف ہوگا، ایک چیز ہوگی. میں اور آپ سے ابھی ذرا رکے ایک سیکنڈ کے لیے سوال کریں، کیا میری جو کرنٹ اسپریچول اسٹیٹ ہے، کیا قرآن میرے ساتھ ہوگا یا خلاف ہوگا اگر مجھے آج رات موت آ جاتی ہے تو؟ اللہ مستعان. کیونکہ یہ قرآن ہے، واللہ ہم نے اس کو چھوڑا ہم ذلیل و خوار ہو گئے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو گراتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اس کو ٹائم دیں، اس کو اردو میں ٹرانسلیشن ساتھ پڑھیں. آپ یقین جانیں یو ول فیل امیزڈ، یو ول فیل آؤٹ آف دس ورلڈ. آپ کا ایمان ایسے بوسٹ اسٹیرائڈ پہ آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. 5th پوائنٹ از چوز یور فرینڈز وائزلی. اپنے اچھے دوست چوز کریں. ڈونٹ بی فرام دوز جو کہ ویک ہوں، اور برے دوستوں میں آپ ایک کول ایسوسیشن رکھنے کے لیے برے دوستوں میں رہیں اور اپنے دین کو برباد کر دیں. عقبہ بن ابی معیط، یہ ایک شخص تھا جو کہ کافر تھا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے پاس جاتے ہیں جو کہ کلمہ گو ہو، مطلب اس کے پاس آئیں گے، اگر تم کلمہ پڑھ لیتے ہو پھر تمہاری دعوت قبول کریں گے. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی بھی دعوت قبول کی، لیکن سنس شروع کے ٹائم کی بات ہے تو صحابہ نے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لیتے ہو ایز دعویٰ کہ شاید اسی وجہ سے کلمہ پڑھ لے اور اسلام میں قریب آ جائے. تو نے کہا اللہ کے نبی تمہارے گھر آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہیں پوچھا تم کیا کلمہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ بڑے خوش ہوئے، انہیں کھانا کھا لیا اور چلے گئے. تو اس کا ایک بہت برا دوست تھا امیہ بن خلف، وہ بھی کافر تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ تمہیں کلمہ پڑھ لیا اور تم والعیاذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو گئے ہو. تو اس نے کہا نہیں میں نے ان کو ایسے راضی کرنے کے لیے پڑھا تھا، ان کو کرٹسی کی طرف سے کہیں وہ میرے گھر آئیں اور واپس مڑ کے نہ چلے جائیں. تو اس نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم تمہیں اپنی کمپنی میں نہیں رکھیں گے. اگر تم ہماری کمپنی میں رہنا چاہتے ہو تو ایک برا فعل اس نے بتایا اور کہا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ اس نے کہا کہ تم جا کے اسپٹ کرو، استغفر اللہ. اسے تو رسول اللہ نہیں کہا، اس نے کہا محمد کے چہرے پہ جا کے تم ایسا کام کرو. تو since he wanted to be in that company and that cool association، وہ ڈرپوک تھا تو اس نے استغفر اللہ سے ہی کام کیا. تب انہوں نے اس کو اپنا ساتھی بنایا. اور پھر جبریل امین قرآن لے کے نازل اور کہا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا،
یہ شخص امیہ بن خلف کیا کہے گا قیامت کے دن؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے رسول کے راستے پہ چل پڑتا، اسلام قبول کر لیتا اور میں اللہ کے رسول کے ساتھی ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش میں اس فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ امیہ بن خلف کے بارے میں کہے گا. اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ there will be billions of عقبہ بن ابی معیط saying this to billions and billions of امیہ بن خلف. آپ دیکھیں کہیں آپ تو ایسے نہیں کر رہے کہ اپنے برے دوستوں کی وجہ سے پارٹیز میں تو نہیں جا رہے، ڈرگز میں تو نہیں جا رہے، لڑکیوں میں تو نہیں پڑھ رہے، جھوٹ تو نہیں بولتے، یا زبان کا برا استعمال تو نہیں کر رہے. کیوں قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قریبی دوست الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ آپس میں قریبی دوست دشمن ہوں گے، شدید دشمن، الا المتقین، ایکسیپٹ وہ لوگ جو نیک اور تقوی کی بنا پہ جن کی دوستی تھی. So choose your friends. If you don't have any friends, go and sleep. Wallahi this will be ibadah for you. Wallahi this will be ibadat for you. If you avoid bad company, if you avoid sins and go and sleep, یہ آپ کے لیے اجر ہوگا. اصحاب کہف نے کیا کیا تھا؟ شرک سے بچ کے آگے سو گئے. اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا. تو جو شخص گناہوں سے ہجرت کر کے سو بھی جائے نا، اس کو سونا بھی واللہ عبادت ہے. تو قیامت کے دن ہے ایسے لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. جو لوگ کفر کر چکے ہیں وہ کہیں گے کاش ہم آج مسلمان ہوتے. ایک دن وش کریں گے کاش ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے. کیونکہ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بندہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تو ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے، اس کا کمپینین کون ہے، اس کا فرینڈ کون ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کمپنی کون ہے، سب سے اچھے لوگ کون ہیں جن کے ساتھ میں رہا کریں؟ فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے نا، وہ تمہارا جگری دوست ہے، وہ تمہارا اچھا دوست ہے، اس کو اپنا دوست بناؤ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے. وزادکم فی علمکم منطقہ، اور تمہارا علم بڑھے جب تم اس کے پاس بیٹھو، تم اس سے قریب جاؤ تمہارا علم بڑھے. وذکرکم فی الآخرۃ عملہ، اور وہ آخرت کا ذکر کرے جس کی وجہ سے تمہارا عمل بڑھے اور وہ آخرت کی یاد تمہیں دلائے اور تمہارا آخرت مین آبجیکٹیو بن جائے. 6th point is doing good deeds in private. اکیلے میں نیک اعمال کرنا. and this is the second last point. quickly اکیلے میں نا کچھ نیک اعمال کریں جو کہ کسی انسان کو نہ بتاؤں، کسی کو بھی نہ بتاؤں، بیوی کو بھی نہ بتاؤں، ماں باپ کو بھی نہ بتاؤں، اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی نہ بتاؤں. کچھ ایسے اعمال 2-4 ایسے رکھیں جو کہ سیکرٹ میں کریں. آپ کو ایک عجیب کنیکشن اللہ تعالیٰ سے فیل ہوگا، ایک لذت محسوس ہوگی جو کہ شاید کبھی پہلے نہ ہوئی. اور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا کرتے تھے. محمد بن واسع کہتے ہیں کہ آئی نو پیپل جو کہ ایک ہی پلو پہ اپنی بیگم کے ساتھ برسوں سالوں سال لیٹا کرتے تھے اور ایکسیسو ٹیئرز بہایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، لیکن ان کی بیگم کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ روتے تھے. محمد بن واسع کہتے ہیں کہ صف میں کھڑے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو کہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہوا انسان نہیں جانتا کہ یہ لوگ کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں. 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ. ایسا رجل، ایسا شخص، ایسا مرد یا عورت جو کہ اکیلے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہا. تو کیا میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں؟ عبد الوحید ابن زید کہتے ہیں کہ the acceptance of your supplications is attached, connected and bonded with the sincerity and you cannot separate the two. تو یہ بیسکلی چیز ہے کہ ایک اور ہیں سلف میں سے ابو طیاہ یزید ابن حمید، یہ کہتے ہیں کہ مین اس کی جو عمر ہے وہ 20 سال ہے اور وہ اپنے گھر میں قیام اللیل 20 سال سے کر رہا ہے. اس کی وائف کو اور اس کے نیبرز کو آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ 20 سال سے قیام اللیل کر رہا تھا. 20 سال سے قیام اللیل وہ شخص اپنے گھر میں کر رہا تھا. اور ان کے گھر ہمارے بڑے بڑے گھروں کی طرح نہیں تھے، ان کے گھر بڑے ویک اینڈ میک اینڈ فریجائل تھے کہ کوئی بھی کوئی بھی ایسے اٹھا تو ساتھ والے گھر کو پتہ چل گیا
کہ ساتھ والے گھر میں کوئی اٹھا ہے, لیکن دے یوزڈ ٹو بی کانشیسلی اپنے نیکیوں کو اتنا بچانا کہ کسی کو پتہ نہ چلے, بیگم کو بھی پتہ نہ چلے. 20 سال تہجد پڑھنا اور کسی کو پتہ نہ چلنا. جس طرح سے آپ نے سمجھنا ہو نا آسانی سے کہ وہ اپنے نیک اعمال جس طرح چھپایا کرتے تھے, آپ یہ اس طرح سمجھ لیں جس طرح میں اور آپ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں نا, اس طرح وہ اپنے نیک اعمال کو چھپایا کرتے تھے. اس طرح وہ اپنے نیک اعمال کو چھپایا کرتے تھے. وہ اپنے بائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے, دائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ ہوتا. اس طرح سے وہ چھپتے تھے. امام زین العابدین رحمہ اللہ, لوگ ان کے بارے میں نا ایک مشہور تھا, ریومر تھا کہ وہ کم مال خرچ کرتے ہیں, وہ لوگوں پہ مال خرچ نہیں کرتے, والعیاذ باللہ ان کو کنجوس سمجھا جاتا تھا. لیکن جب ان کی وفات ہوئی اور ان کو جنازہ دیا جا رہا تھا, تو جنازے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے نشان کندھوں پہ بڑے گہرے نشان ہیں, ایز اف وہ بہت ویٹ اٹھاتے رہتے ہوں. اور ان کے جنازے کے کچھ دن بعد 100+ فیملیز گھروں سے نکل آئیں کہ وہ شخص چلا گیا اس دنیا سے جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر میں راشن پھینکا کرتا تھا, ہمارے گھر میں آٹے کی بوریاں دیا کرتا تھا, اور ہمیں آج تک اس کا پتہ نہیں چلا. اور زین العابدین رحمہ اللہ کی وفات کے بعد یہ اہل البیت میں سے ہیں, ان کو پتہ چلا کہ یہ شخص تھے جن کے بارے میں انہوں نے کیوں آج تک اپنا ڈیفینس نہیں کیا, انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ تمہیں کیا پتہ میں کتنا صدقہ کرتا ہوں, اتنے لوگوں کو میں دے رہا ہوں. نہیں, کسی کو پتہ نہ چلے, میں تو اللہ کے لیے, اللہ کی ذات کے لیے کر رہا ہوں. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا, ہم تو نہ جزا نہ شکر چاہتے ہیں. انما نطعمكم لوجه اللہ, ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. 7واں اسٹیپ اینڈ وچ از دا لاسٹ اسٹیپ از نماز, اینڈ اسپیشلی تہجد کی نماز. If you want to develop this deep connection and strong connection with Allah subhanahu wa ta'ala, you have to develop this habit. Night time is very special. Psychologists کہتے ہیں کہ it's very emotional time. Even lovers, take benefit of this time. آپ دیکھیں جو محبوب لوگ ہوتے ہیں اور جو اللہ معاف کرے گناہوں میں پڑے ہوئے اور آپس میں کب بات کرتے ہیں, رات کو. اور جو یہ موبائل کمپنیز ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, یہ پیکیجز کب کو دیتی ہیں, رات 12 سے صبح. بھائی رات 12 صبح تک کون سے بزنسز ہو رہے ہیں, کون سی فیکٹریز چل رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو دینے کے لیے. تو اٹس اے ویری رومانٹک اینڈ ایموشنل ٹائم. لورز ٹاک ٹو ایچ ادر ایٹ نائٹ ٹائم. تو اسلام ٹیکس بینیفٹ آف دس ٹائم. اسلام نے اس بینیفٹ کو یوز کیا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے. اینڈ اسلام نے کہا کہ ڈیووٹ سم پارٹ آف دس ٹائم فار دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تابعین کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی صحابہ کو ملے, ہم نے کوئی صحابی ایسا نہیں دیکھا جو رات کے ٹائم میں سے کچھ لیتا نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ رات کے ٹائم میں سے کچھ ٹائم اپنے لیے نکالتا نہ ہو, اسے پکڑتا نہ ہو کہ میں کچھ نہ کچھ ٹائم لازمی ہر صحابی پکڑتے تھے. اینڈ نائٹ از اے ٹیسٹمنی آف پرسنز لو. جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتا ہے اس چیز کے لیے. جو شخص جہاں رات گزار رہا ہے نا, جس نے رات کہیں لگا دی, وہ جان لو کہ اس چیز سے محبت کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رات گزارتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو لازمی اس رات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سارے عاشق اپنے معشوق کے پاس چلے جاتے تھے, یہ سب لورز اپنے بلاوڈ کے پاس چلے جاتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے کعبہ جاتے تھے اور کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ اکبر کرے کھڑے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مناجات کرتے اور راز و نیاز شیئر کرتے تھے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو ریکٹیفائی دس امہ رائٹ ناؤ, وی ہیو ٹو ڈو وٹ دے ڈیڈ, دا صحابہ ڈیڈ. کیونکہ جو انہوں نے کیے نا, وہ ہمیں کرنے ہوں گے, تو دا پوائنٹ از, ہمیں اپنی رات کو جو ہے نا, ہمیں اس سب روٹینز کو بیلنس کرنا ہے. میں آپ کو بڑا اچھا ایک ورک لائف بیلنس فارمولا دیتا ہوں, اینڈ دس از ون آف دا لاسٹ تھنگس. ایک فٹنس کوچ ہیں گریگ بیلنٹائن, اس نے بڑا اچھا فارمولا دیا. اس کا ایک بلاگ ہے ارلی ٹو رائز, اینڈ ہی سجیسٹس اینڈ ریکمینڈز فارمولا وچ از 10-3-2-1-0 فارمولا, جو کہ میں نے رمضان میں بھی بتایا تھا. اس فارمولا سے آپ کی تہجد بھی انشاءاللہ ہونی شروع ہو جائے گی, آپ کی فجر بھی اچھی ہوگی, اور آپ کے دن کے تمام ایکشنز اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اینڈ دس فارمولا از 10-3-2-1-0 فارمولا. واٹ از مینٹ بائی 10؟ وہ کہتے ہیں کہ 10 hours before you going to bed, no caffeine. کیفین لینی نہیں ہے, ترک کرتے ہیں کیفین کو 10 گھنٹے پہلے. اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں تو 12 بجے کے بعد کیفین نہیں لینی. یہ شام کی جو چائے ہم پیتے ہیں نا سارے بیٹھ کے, اور اس میں جو ہے 2 کپ چائے اور 3 کپ چائے, اور رات کو بھی چائے,
ہماری نیند ڈسٹرب، نہ تہجد پہ آنکھ کھلتی ہے اور فجر بھی لیٹ ہوتی ہے. تو کیفین 10 گھنٹے پہلے چھوڑ دیں. 3 گھنٹے پہلے نو فوڈ اور ہیوی ڈرنک. 3 گھنٹے پہلے بستر میں جانے سے پہلے. اگر 10 بجے سو رہے ہیں رات کو تو 7 بجے سے آخری ڈنر کر لیں. نو فوڈ آفٹر دیٹ. 10-3-2 means before you going to go to bed, 2 hours before you going to bed, no work, no official work at all. اپنے آفس کو ٹاٹا بائے بائے بند کر کے اللہ حافظ. اب 2 گھنٹے کے لیے پراپر فیملی ٹائم اینڈ جسٹ ریلیکس. prepare yourself for the night sleep. 10-3-2-1 is 1 hour before going to bed, no screen time. اپنے موبائل کو 1 گھنٹہ پہلے دور رکھ دیں تاکہ آپ کی باڈی میلاٹونن ریلیز کرے اور آپ کو ریلیکس کرے, آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا لو ہو, نارمل پہ آئے, تاکہ آپ سونے کی تیاری کر لیں. یہ نہ کریں کہ جو ہے نا موبائل میں دیکھ رہے ہیں اور ٹوٹر میسج کر رہے ہیں اور پھر جو ہے نا جیسے ہی بند کیا جو ہے نا میں ابھی سو رہا ہوں جی. نہیں, ایسے نہ کریں. اینڈ دین اف یو ڈو دس, زیرو از دا نمبر آف ٹائمز یو ہیو ٹو پریس دا سنوز بٹن. ایک ٹائم رکھیں سونے کا اور ایک ٹائم رکھیں اٹھنے کا. یو ڈونٹ ہیو ٹو پریس دا سنوز بٹن in the morning and when you wake up. وہ کہتے ہیں نا if you snooze you lose. If you snooze you miss your fajr or tahajjud. So 10-3-2-1-0 formula. 10 is 10 hours before going to bed, no caffeine. 3 is no food or heavy drink. 2 is no work. 1 is no screen time and 0 is 0 times you have to press snooze button. اور انشاءاللہ دیکھیے گا جلدی سوئیں, اس فارمولے پہ بھی عمل کریں. تہجد کی نماز آپ کس طرح سے انشاءاللہ جو ہے نا وہ فٹ ہو جاتی ہے. اور ایک برو ٹپ وہ یہ ہے کہ اپنا الارم ہمیشہ اپنے سے دور لگا کے رکھیں اور کہیں ایسی جگہ لگا کے رکھیں جہاں پہ کوئی اونچی جگہ ہو, جہاں پہ آپ کو اٹھانے کے لیے بیڈ سے کم از کم اٹھنا پڑے. اینڈ وین یو گیٹ آؤٹ آف یور بیڈ, میک شیور یو ڈونٹ گیٹ بیک انٹو دا بیڈ. اپنا رضائی, کمبل, چادر, الماری سب سے پہلے الماری میں ڈال دیں. اپنا نائٹ سوٹ چینج کر لیں. جو اپنے اگلے دن پہننے ہیں, جو فجر پہ یا تہجد پہ پہننے ہیں, اس کو استری کر کے رکھیں تاکہ آپ کے بالکل سامنے پڑا ہو, آپ کو یہ حیصل نہ فیس کرنی پڑے کہ میں اس کو دوبارہ سے ڈھونڈوں گا. سو دیٹس آل فار ٹوڈے, بلکہ ٹو نائٹ, کہ آپ ان اسٹیپس پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے, جو لاسٹ کنیکشن ہے, وہ انشاءاللہ ساری زندگی ہم لوگ فیل کریں گے. لیکن صرف کرنا ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے, اس کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایک ٹیکنیک بتاتے ہیں ان کی اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے, اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ. جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کسی محبت کرنا چاہتا ہے نا, وہ اس کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اس سے قریب آ جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبتیں, مشکلات جب بھی ہمیں لائف میں آتی ہیں, وہ یہ اس لیے نہیں آتی کہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا ہمیں مزید دین سے دور کرنے کے لیے, بلکہ اس لیے آتی ہیں کہ جو ہمارے گناہ کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کر پا رہے تھے, ہو سکتا ہے ہمارے مال, ہماری صحت کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ وہ تھوڑے دن کے لیے چھینتے ہیں تاکہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ جائے اور انسان توبہ کرے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال تاکہ میں دوبارہ گناہوں پہ کبھی نہ پلٹوں. اینڈ ونس وی میک اے پرومس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یا اللہ آئی ول ناٹ گو بیک ٹو دیٹ سین اگین, اگر آپ مجھے شفا دیں گے یا اگر آپ مجھے یہ چیز واپس کر دیں گے, کیپ دیٹ پرومس ان شاء اللہ تعالیٰ. سو آئی میک دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک, آمین یا رب العالمین. میں آپ لوگوں کے بریفلی کچھ کامنٹس لے لوں ان شاء اللہ تعالیٰ. سسٹر حمزہ از واچنگ, سسٹر ماریا عظمت از واچنگ. اچھا, موبائل میں یہ بھی آتا ہے, ماشاء اللہ, ویری گڈ. اوکے جی, جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس اینڈ فیڈ بیک. اکثر لوگوں کا فیڈ بیک ہی ہے, ہم آلریڈی اپنے ٹائم سے اوپر ہو گئے ہیں, تو آئی ول ناٹ بی ٹیکنگ کویسچنس ٹو نائٹ. بس میں صرف یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس لیکچر نے فائدہ پہنچایا ہے یا کسی بھی طرح سے بینیفٹ کیا ہے, تو جسٹ شیئر دس لیکچر ود یور فرینڈز آن فیس بک. جسٹ کاپی دس لیکچر اینڈ پیسٹ اٹ ان یور واٹس ایپ گروپس, تاکہ لوگ انشاءاللہ یہ سنیں, کسی کی زندگی بدل جائے, کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے, تو ہمارا صدقہ جاریہ بن جائے گا ہمارے لیے, ہمارا جو ہے نا ایک معذرت کا باعث بن جائے گا. اللہ کچھ نہ کچھ کوشش کی, تھوڑی بہت آپ کے دین کو سیکھنے کی اور سکھانے کی کوشش کی. اینڈ سو جزاک اللہ خیر ایوری ون فار جوائننگ, وانتم فجزاکم اللہ خیرن. سسٹر حمیرہ شہزاد, امارہ, نوشین, سسٹر میوش خان اینڈ ایوری ون جو کہ ہمیں دیکھ رہے تھے,
اور جو سسٹرز ماشاءاللہ، جو بردرز ماشاءاللہ پوائنٹس نوٹ کر کے یہاں پہ پوسٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین جزائے خیر دے اور ہم سب سے دین کا کام لے لیں انشاءاللہ تعالیٰ. سو ہماری نیو سیٹنگ مبارک آپ لوگوں کو. ول بی ڈوئنگ لائیو سیشن فرام دس نیو سیٹنگ انشاءاللہ تعالیٰ. آئی ول بی بیک ود اندر امیزنگ ٹاپک نیکسٹ ویک. See you then إن شاء الله تعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقاربني إلى حبك. فجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.